علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری آپ کی تمام عالم انسان کی کامیابی اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اور جتنے بھی انسان گزر چکے ان سب کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی۔ یہ دین ہماری زندگیوں میں کس طرح آئے گا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محنت پر چلنا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح آپ پچھلی امت کو دیکھیں کہ پچھلی امت جب وقت کے نبی جب اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے تو امت جو ہے نا وہ وقت کے نبی کی بات نہیں مانتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عذاب دیا اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ناکامی کا راستہ ان کو دے دیا۔ اسی طرح میرے بھائی، جنہوں نے ان کی وقت کے نبی کی بات مانی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو کامیاب کیا اور مرنے کے بعد بھی ان کو کامیاب کر دیا۔ تو میرے بھائی، اسی طرح میرے بھائی، ہم بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آئے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محنت پر چلنے والے آئیں۔ تو اسی طرح میرے بھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے نا اپنے نبی کی سنت پر اتریں اور اللہ کے حکم کو پورا کریں، اپنی زندگی میں کس طرح لائیں یہ ہم نے سوچنا ہے میرے بھائی۔ ہم اس چمکتی ہوئی دنیا کے پیچھے پڑ کر اللہ کو بھول گئے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھول چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اپنی زندگی میں دین لائیں اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نا اس کی آگاہی کریں۔ تو اسی طرح میرے بھائی، آج ہم بتائیں گے کہ واجبات نماز 14 ہیں۔ تو واجبات نماز لازم، اگر ہم بھول جائیں تو بھول کی وجہ سے نماز میں اگر کمی آ گئی، واجبات کی کمی آ گئی، تو اس کو سجدہ سہو کر کے اس کو ٹھیک کر لیا جائے، نماز کو ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اسی طرح میرے بھائی، اگر کزن جان بوجھ کر بھول جائے تو میرے بھائی اس کو جو ہے نا نماز کو لوٹانا لازم ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی، نماز میں 14 واجبات ہیں۔ نمبر 1 الحمد پڑھنا، نمبر 2 اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، نمبر 3 ہے فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، نمبر 3 ہے سورت سے پہلے الحمد پڑھنا، اور نمبر 5 ہے کہ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، اور نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، نمبر 7 ہے پہلا قضاء کرنا، نمبر 8 ہے اتحیات پڑھنا، نمبر 9 ہے لفظ اسلام سے نماز ختم کرنا، اور نمبر 10 ہے ظہر عصر میں قرات آہستہ پڑھنا، نمبر 11 ہے امام کے لیے مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں اور فجر جمعہ عیدین و تراویح کی سب رکعتوں میں بلند آواز میں قرات پڑھنا۔ تو اسی طرح میرے بھائی، نمبر جو 12 ہے وہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، نمبر 13 ہے دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا، نمبر 14 جو ہے نا وہ ہے عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ تو میرے بھائی، نماز واجب جو ہے وہ 14 ہے، تو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اسی طرح میرے بھائی، ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل آنے چاہیے۔ یہ آسان نماز اگر ہم لے لیں گے، اس میں بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بڑے آسان ہیں۔ اگر ہم رات کے وقت یا صبح کے وقت یا کسی نماز پڑھنے کے وقت صرف 10 منٹ بھی دینا تو انشاءاللہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مسائل سیکھتے وقت ہم جو ہے نا یہ یاد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی لانا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی آگاہی کرنی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں لائیں گے تو نماز بڑی خاندانی اور بڑی خشوع و خضوع والی بن جائے گی۔ تو میرے بھائی، یہ چیز جو ہے نا اللہ سے بڑی قریب کرتی ہے
اور اسی طرح میرے بھائی نماز جو ہے نا، نماز، یہ نماز دین کی ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز افضل جہاد ہے، اور نماز جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے بھائی نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، تو ہمیں نماز کو اچھی طرح جو ہے نا پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت والے دن کسی کچھ لوگوں کے منہ پہ جو ہے نا نماز مار دی جائے گی۔ کس طرح مارے گی میرے بھائی؟ نماز میں رکوع کرتے ہیں، جلدی سجدہ کر دیا، سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا، رکوع اس طرح مطلب جلدی کرتے ہیں، نماز میں چوری کرتے ہیں، تو میرے بھائی ان لوگوں کے نماز جو ہے نا، وہ ساری نمازیں ایک کالی گٹھلی بنا کر جو ہے نا ان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور میرے بھائی جو نماز صحیح اچھی طرح ایک مسائل کے ساتھ اور بڑے ادب احترام اور بڑے جو ہے نا مسائل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا میرے بھائی، ان کو اللہ تعالیٰ بڑی جو ہے نا شان اور عزت کے ساتھ نوازیں گے۔ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے مسائل سیکھنے چاہیے، یہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ ہم اس دنیا کی جو محبت ہے نا اس میں لگ کے چھوٹے چھوٹے مسائل، اپنے دین، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بھول چکے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوبارہ اللہ کی طرف آئیں، مرنے سے پہلے جو ہے نا اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ راضی ہو گیا، آپ نے سب کچھ لے لیا۔ اللہ راضی ہو گیا، آپ نے ساری دنیا کی جو چیز ہے نا وہ حاصل کر لی۔ اللہ راضی نہیں تو آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ راضی نہیں ہے تو میرے بھائی آپ نے دنیا کو ختم کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائی اسی طرح جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس کی جو ہے نا ترتیب بنائیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں، آپ سب بھی اس کی جو ہے نا کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا اور اللہ کے ہم قریب ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ دین کی ہمیں سمجھ جو ہے نا بڑی اچھی طرح آتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔